بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہم نے پچھلے ویڈیو میں کی تو وہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قرآن کریم کی ہدایت اسے ملتی ہے، قرآن کریم سے ہدایت جو ہدایت کی طلب میں سچی تڑپ ہو، اس کے اندر ہدایت کے لیے وہ سنجیدہ ہو، سچی تڑپ ہو اس کے اندر۔ متقی کا جو لفظ ہے، ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو ہم نے اپنے معاشرے میں اور اپنی اصطلاحات میں متقی کا کچھ ایک ایسا مطلب سمجھ لیا ہے کہ ایک خاص قسم کے کچھ ظاہری اعمال، اور وہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی نظر آئے، جو یعنی ہاتھ میں تسبیح ہے اور بہت سنجیدگی اور نمازوں کی پابندی اور عبادتیں، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم متقی کہتے ہیں نام ان کو۔ تو متقی کہتے ہیں ہم یہیں تک ہیں، بس ہم یہیں تک ہے۔ لیکن ہدایت کا تعلق تو دل اور دماغ سے ہے نا، ہدایت کا تعلق دل اور دماغ سے ہے۔ اب سورہ الانطرا میں ہے کہ ان لوگوں کی بھی ایک قسم ہے کہ ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اور ہم یراؤن، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ان کو کسی کے دل کو تو اپن نہیں ٹٹول سکتے نا۔ تو اللہ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس بندے کو میری ہدایت یہ مجھ سے مانگتا ہے، رہنمائی مجھ سے مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی مرضی اور اپنی ہدایت کے اعتبار سے چلنے کی توفیق دے۔ تو تقوی کا آغاز ہوتا ہے دل اور دماغ سے، تقوی کا آغاز ظاہر سے نہیں ہوتا ہے۔ اب جو حقیقی دل و دماغ میں اگر وہی چیز ہے تو اس کا ظاہر بھی بہرحال اسلامی اصولوں کے اعتبار سے ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دل اور دماغ میں کچھ اور ہو تو انسان کو یہ قدرت ہے نا کہ وہ اپنا یہ سماج میں ایک مقام بنانے کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے یہ تو۔ لیکن ہم کسی کو نامزد ہم کہہ بھی نہیں سکتے، تو اس کو یہ ہر ایک کو خود کے یہ سوچنے کی بات ہے۔ حضور نے یہ فرمایا ہے التقویٰ ہا ہونا، اشارہ کیا اپنے دل کی طرف، حضور نے اشارہ کیا اور فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ یہ دل کی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اور وہ دل کی کیفیت اور اللہ کی مرضی پہ چلنے کا جو جذبہ ہے وہ جب عمل میں ڈھلتا ہے تو پھر ظاہری سارے اعمال بھی پھر وہ اللہ کی مرضی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے بیچ میں کیا تعلق ہے۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں گہرا تعلق، قلبی تعلق یہ ہے۔ اللہ کے ڈر سے اس کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کے ڈر سے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تقوی کی تعریف کہ اللہ کے رسول تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کانٹوں والی باڑ، جو کھیت میں باڑ لگا دیتے ہیں وہ ببول کے ڈالیوں سے، سوکھی ہوئی ڈالیوں سے جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، کیا تم وہ کانٹوں والی باڑ سے کبھی پار کیا تم نے؟ کہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو کس طرح نکلے؟ انہوں نے کہا کہ بہت ہی بچتے ہوئے، کانٹا لگ نہیں جائے، کپڑوں میں نہیں گھس جائے، اس طرح بچتے ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے اسی طرح گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب اس سے ہم سمجھ لیں کہ لفظ تقویٰ بولتے ہوئے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔
تقویٰ بولتے ہوئے کتنا ڈرنا چاہیے. اور تقوی کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ جو ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے، سنجیدہ انسان، تو جو ابھی جس نے جو اسلام سے باہر ہے، تو وہ بھی کبھی حقیقت کی تلاش کا جذبہ اس کے دل میں آئے گا تو تبھی آئے گا جب وہ سنجیدہ ہوگا. یہ سچائی کی تلاش کے لیے جو سنجیدہ ہوگا، تو تقوی کا دائرہ اس طرح پھیلے گا حقائق تک. تو اسلامی زندگی کیسے نہیں آئے گی پھر؟ اسلام شروع ہوتا ہے اندر سے. اسلامی زندگی، ہماری زندگی اندرونی صلاحیتوں کی ظاہری شکل زندگی ہے. تو جو ذہن ہے، جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں دل و دماغ کی، اس کے مطابق جب اپن زندگی کو ڈھالیں گے تو پھر سب چیزیں قرآن سے لیں گے، پھر ہم سب چیزیں حدیث سے لیں گے. پھر کچھ نہیں، کوئی چیز کرنا ہے، ارے بھائی حدیث میں دیکھو کیا ہے. کوئی چیز میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، بھائی دیکھیے اس میں قرآن شریف کا کیا حکم ہے. تو آٹومیٹک ہماری ایک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک ہیبٹ بن جائے گی. تو اسی لیے پہلے اسلام میں وہ قلبی اور دماغی وہ عقیدے پہلے بتائے گئے ہیں، کیونکہ قلبی اور دماغی عقیدے اگر ہمارے پورے صحیح معلوم نہیں ہوں گے تو اسلام تو اندر سے شروع ہوتا ہے نا. تو اس لیے اس کے بعد کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیے، ابھی کوئی ظاہری عمل کی بات ابھی نہیں ہے، اب آئے گی، بعد میں آئے گی. کون ہے متقین؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ غیب میں ہے، اللہ غیب میں ہے. لیکن جب ہم اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر غور کرتے ہیں تو اللہ ہر جگہ ہمیں نظر آئے گا. ہماری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ یہاں اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا. ایک پتہ ہل رہا ہے تو وہاں ہمیں اللہ کا حکم نظر آئے گا. تو غیب میں ہے، اللہ غیب میں ہے، غیب میں ہے. اور ہمارا ایمان ہو، وہ ہے ایمان، پورا یقین ہو. دیکھیے، ایک آسان بات ہے، انشاءاللہ سب لوگ سب سمجھ جائیں گے کہ مادے کے اندر بھی اللہ نے اصل قوت ان مادی چیزوں میں رکھی ہے جو نظر نہیں آتی، اس کے نتیجے نظر آتے ہیں. اب اسی کو جیسے کرنٹ ہے، جس سے یہ روشنی ہو رہی ہے اور بجلی اور بڑی بڑی مشینیں چل رہی ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتا. کتنی بڑی طاقت ہوئی وہ یہ الیکٹریسٹی کتنی بڑی طاقت ہوئی ہے. تو کسی نے دیکھ کے نہیں اس کو یہ نہیں کہ ایجاد کیا کہ نظر آ گئی صاحب دیکھو یہ کرنٹ ہے. وہ تو کسی طریقے سے اچانک کسی چیز کے رگڑ سے کچھ کر کے کسی تجربے میں یہ کرنٹ دوڑا اور اس میں چنگاریاں ٹائپ کی نکلی. اس ٹائپ کے واقعات ہیں کہ اس طرح تجربہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ یہ کرنٹ ہے. ویو کا زمانہ ہے. اب یہ ہم بول رہے ہیں اور جس کا لنک جو ہے اس سے ہو جائے گا تو اس کے موبائل میں بھی یہ پوری گفتگو ایسی کسی چیز جائے گی. یہ کہتا نظر آ رہا ہے ہمیں کیا یہ کون سی طاقت کام کر رہی ہے؟ وہ طاقت کام کر رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن کیونکہ وہ بھی مادہ ہے، وہ اتنی لطیف طاقت ہے، اتنی لطیف طاقت ہے کہ وہ نظر نہیں آ سکتی. اور وہی اصل قوت ہے. ہر لطیف چیز کثیف کو، یعنی اپنے سے زیادہ جس میں مادے کے ٹھوس مادہ ہے، اس کو توڑ پھوڑ دے گی، اس کو ڈھکے دے گی. اس کے سامنے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو اللہ کتنا لطیف ہے، اللہ کیسے نظر آئے گا؟ حضرت موسیٰ نے
فرمایا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے رب اپنا آپ کو مجھے دکھائیے میں دیکھوں. تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر اپنے جگہ پہ وہ قائم رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دیکھو. اور تجلی، اللہ نے صرف اپنی تجلی کا فوکس پہاڑ کی طرف کیا، اور وہ جو ہے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے اور چور چور اور بالکل کچا ہو گیا. وہ کوہ طور ابھی بھی ایسے ہی ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہے، بالکل ادھر سے پھٹا ہوا، ادھر سے پھٹا ہوا، ادھر سے پھٹا ہوا، ابھی بھی وہی ہے، بالکل وہ اپنی جگہ سے ہل گیا. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اونٹ جب گم جاتا ہے تو اونٹ کے نشانات قدم دیکھ کر ہم اونٹ کا پیچھا کرتے ہیں، اس کے نشانات قدم دیکھ کر کہ اونٹ ادھر گیا ہوگا. تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم کیسے یقین نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا خالق ہے؟ کتنی مطلب زبردست بات یہ حضرت علی کی ہے. تو یہ ہے یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. اب دنیا کو برتنے کی بات کہی گئی، یہ ایمانیات کی بات ہے. اب پوری زندگی گزارنے کے لیے انفاق کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو مما رزقناہم، ہم نے جو دیا ان کو، ہم نے پیدا کیا، ہم پہ وہ ایمان لائے، وہ غیب پر ایمان لائے. فرشتے غیب میں ہیں، ایک اور مخلوق جن وہ جو ہے نظر نہیں آتے، وہ لطیف مادے سے ہیں. اور کبھی جن پہ کئی بات کریں گے لوگ، جن کے سلسلے میں طرح طرح کے بالکل ایک وہمی خیالات ہیں بہت سے لوگوں کے، اس پہ الگ کبھی انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. تو اب یہ غیب کے اللہ پر ایمان کے بعد اور ان کے اندر تقوی والی صلاحیت ہونے کے بعد میں اب وہ بھر گئے، ایمان سے اندر بھر گئے. اب زندگی گزاریں گے، کوشش کریں گے، رزق حاصل کریں گے. تو جو تم کو رزق ہم نے دیا ہے وہ بہت وسیع لفظ ہے، لفظ رزق بھی بہت وسیع ہے. جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے وہ بھی، اور جو مال دیا یا جو ہماری ضرورت کی چیزیں دی وہ بھی، یہ سب رزق ہے. تو اسے خرچ کرتے ہیں، جو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ کرنا، کہ حاصل کرنا اور خرچ کرنا، یہی پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے. یہ سسٹم پورے دنیا کے انسانوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے. ہر انسان اپنے اللہ نے جو پیسہ دیا تو وہ دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسہ دے کے لے رہا ہے. وہ دوسری جگہ وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ اور جگہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. کوئی کسی کے یہاں ملازم ہے، وہ ان کی کوئی دوسری خدمت کر رہا ہے، اس کے پیسے بدلے وہ خرچ کر رہا ہے. تو یہ خرچ کریں گے، سب خرچ کریں، اللہ دے گا اور سب خرچ کریں تو پوری زندگی جو ہے، عملی زندگی، معاشی زندگی، اس طرح کی پوری زندگی گزرے گی. تو ادخار، اب اس سے کیا نکلا کہ ادخار یعنی ذخیرہ اندوزی. احکام اس طرح نکلتے ہیں قرآن شریف سے کہ یہیں سے ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ حرام ہے. اس کی اور پھر بہت ساری آیتیں ہیں. تو اب ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. نمبر 1، تقویٰ کیا ہوتا ہے، یہ جو ابھی میں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. آپ دیکھیے ہماری باتیں اس نیت سے بالکل نہیں سنیں گے کہ بس ایک کوئی واعظ تھا اور واعظ ہم نے سن لیا. ہم سیدھا قرآن سے آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں. تو تقویٰ کیا ہوتا ہے، اس کو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے، اور الفاظ بھی وہی ہونا چاہیے. اور ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، نمبر 2، یہ یاد رکھیں گے آپ. اصلی اسلام اندر سے شروع ہوتا ہے. اصلی اسلام اندر سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں. اب ملائکہ
غیب میں ہوتے ہیں، تو وہ جو بعد میں کلموں کے اندر بھی یہ بنیادی عقیدے بتائے گئے ہیں وہ سب پھر تفصیل بعد میں آتی جائے گی۔ اس کے بعد میں عملی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ہم اس اندرونی ایمان کے تحت اور اس کو ہدایت سمجھ کے جب ہم ظاہری زندگی گزاریں گے تو وہ ہماری پوری زندگی اسلامی زندگی بنتی چلی جائے گی، اور وہ ہماری زندگی کہلائے گی جو اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنے والی زندگی جب بنے گی۔ یہ ہے بنیادی تصور اسلامی زندگی کا۔ اب اس کے بعد پھر اور مزید جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں تو اگلی گفتگو میں انشاءاللہ